یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت مبارکہ میں رب کائنات نے اہل بیت اطہار کی طہارت و پاک دامنی کا ذکر فرمایا ہے۔ اہل بیت اطہار کی طہارت و پاک دامنی خود خدا قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ بولیے ذرا محبت کے ساتھ، جس کی پاکی خدا قرآن میں بیان کرے آپ بولیں بھی نہیں تو بڑی عجیب بات ہے۔ بولے ذرا محبت کے ساتھ۔ دیکھیے خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے حبیب بیت اللہ کو پاک کر دے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے بیت اللہ میں سے بتوں کو توڑا اور بیت اللہ کو پاک کیا۔ میرے آقا نے بیت اللہ کو ایسا پاک فرمایا کہ قیامت تک کے لیے ناپاکی آ ہی نہیں سکتی۔ جس کا عقیدہ ہے وہ بولے، باقی خاموش رہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے حبیب میرے گھر کا پاک کرنا میں تیرے حوالے کر رہا ہوں، میرے گھر کو تو نے پاک کرنا ہے۔ اے محبوب میرا گھر تیرے حوالے اور تیرا گھر میرے حوالے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے حبیب میرا گھر تیرے حوالے، اسے تو پاک کر، اور تیرا گھر میرے حوالے، اسے میں پاک کروں گا۔ گویا جسے مصطفیٰ نے پاک کیا وہ خانہ خدا تھا، اور جسے خدا نے پاک کیا وہ خانہ مصطفیٰ تھا۔ خانہ خدا کو پاک کرنے والا مصطفیٰ، اور خانہ مصطفیٰ کو پاک کرنے والا خدا۔ جسے مصطفیٰ نے پاک کیا وہاں قیامت تک کے لیے ناپاکی آ نہیں سکتی، اور جسے خدا نے پاک کیا۔ بولو ذرا محبت کے ساتھ، ٹمپریری سبحان اللہ نہیں، ذرا محبت نال بولو۔ ایک ہوتی ہے اوریجنل سبحان اللہ جو دل سے نکلے، ایک ہوتی ہے ایسے ڈپلیکیٹ ہیں سبحان اللہ جو نو کے زبان سے نکلے بس ختم، کوئی جذبہ ہی پیدا نہ ہو۔ بولو ذرا محبت کے ساتھ۔ ایک تو میں یہ بھی عرض کروں کہ آگے وہ بیٹھا کریں جن کو سننے کا شوق ہو، جن کو سننے کا شوق نہ ہو بے شک پیچھے بیٹھے دیواروں کے ساتھ ڈیگ لگا کر۔ بولو محبت کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا محبوب میرا گھر تیرے حوالے، میرے گھر کو تو نے پاک کرنا ہے۔ حضور نے خانہ کعبہ کو پاک کیا، 360 بت خانہ کعبہ میں سے نکال دیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا کے گھر کو پاک کیا اور فرمایا محبوب میرے گھر کو تو پاک کر رہا ہے، اب تیرے گھر کو میں پاک کروں گا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب قیامت تو آ سکتی ہے، خدا کے گھر میں کبھی بت پرستی نہیں ہو سکتی، اور قیامت آ سکتی ہے کبھی اہل بیت کے پاس ناپاکی آ نہیں سکتی۔ جس کا عقیدہ اہل بیت مصطفیٰ پاک ہے اونچا بولے بلند آواز کے ساتھ۔ فرمایا ادھر کبھی ناپاکی آ ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ نے جو پاک کر دیا۔ پھر اہل بیت کتنے ہیں؟ کچھ نے کہا کہ اہل بیت سے مراد ازواج نبی ہیں۔ کون ہیں؟ ازواج نبی۔ اولاد کو نکال دیا، وہ خارجی بن گئے، جہنمی ہو گئے۔ اور کچھ نے کہا اہل بیت سے مراد اولاد ہے، ازواج کو اہل بیت سے نکال دیا، وہ رافضی ہو گئے، وہ بھی جہنمی۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ صحیحہ معتدل اعتدال والا ہے، اور یہ صراط مستقیم ہے۔ اہل سنت نے اہل بیت سے نا اولاد کو نکال کر خارجی بنے، اور نا ازواج کو نکال کر رافضی بنے۔ جنہوں نے ازواج کو اہل بیت سے نکالا وہ رافضی بن گئے، جنہوں نے اہل بیت سے اولاد
کو نکالا وہ خارجی بن گئے۔ اہل سنت تمہیں مبارک ہو، ازواج بھی اہل بیت میں داخل ہیں اور اولاد بھی اہل بیت میں داخل ہے۔ رب نے ازواج نبی کو بھی پاک کر دیا، اولاد نبی کو بھی پاک کر دیا۔ نہ ان کے پاس ناپاکی آ سکتی ہے، نہ ان کے پاس ناپاکی آ سکتی ہے۔ یہ بھی پاک وہ بھی پاک، بولو ذرا محبت سے۔ ازواج بھی پاک اور اولاد بھی پاک، اللہ نے دونوں کو پاک کر دیا۔ اہل سنت کا کیسا خوبصورت عقیدہ ہے، ہم کیوں نہ پاک کہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور اہل بیت کی سرخیل، اہل بیت میں جن کا نام سر فہرست آتا ہے، شہزادی کونین حضور سرور کائنات کے قلب و جگر کا ٹکڑا، حضور نے فرما فاطمہ تو بدعۃ منی، فرما فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری جان ہے، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ شہزادی کونین، ام الحسنین، ملکہ جنت اور ملکہ قیامت، بولو ذرا، اگر بات سمجھ آتی ہے تو بولنا چاہیے پھر۔ ملکہ جنت اور ملکہ قیامت، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مجتہدہ فقیہہ حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ آپ اہل بیت میں سر فہرست ہیں، اہل بیت کی سرخیل، خدا کی قسم جن کا نام ہی رب نے فاطمہ رکھا ہے اور جن کا لقب زہرا ہو، جن کا لقب بطول ہو۔ فاطمہ کا معنی کیا ہے؟ فاطمہ فتم سے بنا ہے، اس کا معنی ہے چھڑوانا یا چھوڑنا۔ فاطمہ کا معنی چھڑانے والی، فاطمہ کا کیا معنی ہے؟ چھڑانے والی۔ علماء نے لکھا، سیرت نگاروں نے لکھا، محدثین نے لکھا، مفسرین نے لکھا، انما سمیت لأن اللہ فاطمہا، لأن اللہ فاطمہا ومحبیہا عن النار، فرمایا کہ آپ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ نے آپ کو اور آپ کے ساتھ محبت کرنے والوں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے، جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ فاطمہ کا معنی جہنم سے چھڑانے والی، جہنم سے آزاد کرانے والی، اور آپ کا لقب زہرا ہے۔ زہرا کا معنی کلی، زہرا کا معنی اللہ اکبر، زہرا کا معنی کلی، کلی کس کی؟ جنت کی کلی، جنت کی کلی جو ہر طرح کی آلائش سے پاک، ہر طرح کی ناپاکی سے پاک، صاف اور ستھری۔ رب نے حضور کی شہزادی کا لقب زہرا رکھا اور آپ کا لقب بطول رکھا۔ بطول بطلن سے بنا ہے یا بطلتن سے، اس کا معنی ہے منقطع، منفرد، یعنی انوکھی، نرالی۔ کائنات کی عورتوں سے رب نے مصطفیٰ کی شہزادی کو ایسا نرالا اور انوکھا بنایا ہے کہ آپ جیسی کوئی خاتون کائنات میں ہو نہیں سکتی۔ اگر آپ نے اتنا ڈلی شان سننی ہے، شان زہرا، تو پھر آپ خاموش ہی رہیں، میں پھر بیان کرتے ہی رہوں گا۔ اگر زبان گھر رکھ کر آیا ہے نہ بولیں، اگر زبان ساتھ ہے تو بولیں ذرا اونچی آواز میں۔ آپ کا لقب بطول ہے، بطول کا معنی منفرد، بطول کا معنی منقطع، بطول کا معنی ایسی جدا اور ایسی منفرد کہ جیسی کوئی خاتون نہیں، کوئی عورت نہیں۔ بطول کا معنی یہ بھی علماء نے لکھا، وہ ایک کائنات سے کٹ کر خدا کی ہو جانے والی، مخلوق سے کٹ کر خالق کی ہو جانے والی۔ میں نے کہا نادانو، تم فاطمہ الزہرا پر دنیا کی محبت کا الزام عائد کرتے ہو، جس کا لقب ہی رب نے بطول رکھا ہے، جو دنیا سے کٹ کر خدا کی ہو گئی ہے، جس کا لقب ہی رب نے بطول رکھا ہے، جس کا لقب ہی رب نے بطول رکھا ہے، جس کا دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں، جو ہے ہی بطول، ہے ہی بطول۔
बतूल का माना दुनिया से कटी हुई, दुनिया की हर खातून से मुनफरिद। अल्लाह अकबर। एक मरतबा हज़रत सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा अलील हो गई, बीमार हो गई। सरकार कायनात इमामुल अंबिया तशरीफ़ लाए। फरमाया बेटी फ़ातिमा क्या हाल है? अर्ज़ करती हैं बाबा जान तबीयत के अंदर नकाहत है, कमज़ोरी है। सरकार कायनात ने बिशारत देते हुए फरमाया बेटी फ़ातिमा या बुनैया तो अमा तरदीना, ए बेटी फ़ातिमा क्या तू इस बात पर राज़ी नहीं है इन्नका सय्यदतु निसाइल आलमीन कि अल्लाह ने तुझे कायनात की औरतों का सरदार बना दिया है, कायनात की औरतों का सरदार बना दिया है। एक और मौके पर हुजूर ने फरमाया कि ए मेरी बेटी फ़ातिमा, मेरे पास एक ऐसा फरिश्ता आया है जो कभी नहीं आया, ऐसा फरिश्ता उतरा है जो कभी नाजिल नहीं हुआ। उस फरिश्ते ने आकर फबश्शरनी, मुझे खुशखबरी दी है कि या रसूल अल्लाह इन्ना फ़ातिमा सैयदा तो निसाए अहलिल जन्ना, आपकी बेटी फ़ातिमा जन्नती औरतों की सरदार है, जन्नती औरतों की सरदार है। और उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा की शान ये है, फरमाती हैं कि मैंने सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा से अफजल कायनात के अंदर किसी को देखा ही नहीं है। फिर फरमाती हैं राई तो फ़ातिमाता, फरमाती हैं मैंने फ़ातिमा को ऐसा यकता पाया, ऐसा अनोखा और मुनफरिद पाया। फरमाती हैं कि हुजूर के साथ चलने में, उठने में, बैठने में, सीरत में, सूरत में फ़ातिमतुज़ ज़हरा से बढ़कर किसी को मैंने हुजूर के मुशाबे नहीं देखा है। फरमा फ़ातिमा हुजूर के ऐसी मुशाबे थी, फरमा ऐसी मुशाबे थी कि जैसे सरकार बैठते फ़ातिमा उसी तरह बैठती है, जैसे सरकार खड़े होते फ़ातिमा उसी तरह खड़े होती है, जैसे सरकार चलते फ़ातिमा उसी तरह चलती नज़र आती है। गोया के बैठती फ़ातिमा है तस्वीर मुस्तफ़ा बनकर, अरे उठती फ़ातिमा है तस्वीर मुस्तफ़ा बनकर, अरे चलती फ़ातिमा है तस्वीर मुस्तफ़ा बनकर। हुजूर के मुशाबे थी सीरत में भी, सूरत में भी, चलने में भी, खड़े होने में भी, बैठने में भी। फरमाया कि फ़ातिमतुज़ ज़हरा का ऐसा निराला और अनोखा अंदाज था कि रब्बे कायनात ने आपको ऐसी शाने इनफिरादी अता फरमाई थी कि कायनात के अंदर, कायनात के मर्दों में मुस्तफ़ा जैसा कोई मर्द नहीं, अरे कायनात की औरतों में सैयदा ज़हरा जैसी कोई औरत नहीं। जिसका अकीदा है बोले जरा ऊंची आवाज ना है। हाय हाय, इसीलिए तो सहाबा का भी अकीदा था ना कि जो अजमत भी मिलती है वो दर ज़हरा से मिलती है, वो दर खातून जन्नत से मिलती है। कोई कायनात के अंदर किसी को अजमत मिली, सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा का घराना तो ऐसा घराना है कि जिनकी पाकी का खुद खुदा ऐलान कर रहा है, जिनकी पाकी का खुद खुदा ऐलान कर रहा है। आप देखें ना, अगर आपके यहाँ बच्चा पैदा हो, बच्चे की विलादत हो, तो आप उसको घुट्टी लगवाने के लिए किसके पास जाते हैं? आप घुट्टी लगवाने के लिए किसी आलिम, शेख, पीर, किसी बुज़ुर्ग का इंतखाब करते हैं ताकि वो आपके बच्चे को घुट्टी लगाए। खुदा की कसम, जब अली पैदा हुए, अली को घुट्टी किसने लगाई? अली को घुट्टी किसने लगाई? मुस्तफ़ा ने अपनी ज़बान अली के मुंह में डाली, मुस्तफ़ा ने अपनी ज़बान अली के मुंह में डाली। अगर फ़ातिमा पैदा हो, मुस्तफ़ा अपनी ज़बान फ़ातिमा के मुंह में डाले। अगर हसन पैदा हो तो मुस्तफ़ा ज़बान डाले, हुसैन पैदा हो तो मुस्तफ़ा ज़बान डाले। अरे देखो तो सही पंजतन पाक की शान को, अली का मुंह और ज़बान मुस्तफ़ा की, मुंह फ़ातिमा का ज़बान मुस्तफ़ा की, मुंह हसन का ज़बान मुस्तफ़ा की, मुंह हुसैन का ज़बान मुस्तफ़ा की। मुंह इन चार नुफूस कुदसिया का, और उसमें ज़बान मुस्तफ़ा ने डाली। आका आपने ज़बान क्यों डाली? क्या इनका मुंह इस कदर प्यारा है, इनका मुंह इतना खूबसूरत है, इस कदर पाकीज़ा है कि आप अपनी ज़बान इनके मुंह में डालते हैं। सरकारे कायनात ने फरमाया, कायनात वालों सुनो, लोगों सुनो, मुस्तफ़ा की ज़बान, मुस्तफ़ा ने अपनी ज़बान अली के मुंह में डाली, फ़ातिमा के मुंह में डाली, हसन के मुंह में डाली, हुसैन के मुंह में डाली, इसलिए कि मुस्तफ़ा की ज़बान पर खुदा बोलता है, इनके मुंह में मुस्तफ़ा बोलता है।
یا رسول اللہ یا فرما لوگوں مصطفیٰ نے ان کے منہ میں اپنی زبان اس لیے ڈالی ہے، مصطفیٰ کی زبان پر خدا بولتا ہے، ان کے منہ میں مصطفیٰ بولتا ہے۔ گویا اگر ان کی ہستیوں کو گنا جائے، گنو تو 5 ہیں، گنو تو 5 ہیں۔ جو پنجتن پاک کا غلام ہے ذرا اونچا بولے بلند آواز کا۔ میں تو کہتا ہوں خدا کی قسم یہ کسوٹی ہے، پنجتن پاک کا ذکر سن کر اگر کسی کو پریشانی ہو سمجھو کہ شیطان ہے، اگر کسی کی محبت اور خوشی میں اضافہ ہو جائے سمجھو کہ مصطفیٰ کا غلام ہے، سمجھو کہ مصطفیٰ کا غلام ہے۔ سرکار کائنات نے اپنی زبان ان کے منہ میں کیوں ڈالی؟ ڈال کر بتا دیا ارے لوگوں گنو تو 5 ہیں مگر زبان ایک ہے، گنو تو 5 ہیں گھر ایک ہے، گنو تو 5 ہیں جد ایک ہے، گنو تو 5 ہیں اب ایک ہے، گنو تو 5 ہیں خون ایک ہے۔ جو عظمت سمجھتا ہے نا عظمت اہل بیت ذرا اونچا بولے، گنو تو 5 ہیں خون ایک ہے، گنو تو 5 ہیں، گنو تو 5 ہیں مگر خون ایک ہے، گنو تو 5 ہیں پر زبان ایک ہے، گنو تو 5 ہیں سیرت ایک ہے، گنو تو 5 ہیں طبیعت ایک ہے، گنو تو 5 ہیں پر ان کا درود ایک ہے، ان کا درود ایک ہے۔ میں کہتا ہوں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایسا نوازا ہے، ان کو ایسا نوازا ہے، خدا کی عزت کی قسم علی سے لے کر حسین تک ان چاروں کو دیکھتے چلے جاؤ، ان چاروں کی طہارت، ان چاروں کی تربیت، ان چاروں کا مقام اور ان چاروں کی پرورش میں تمہیں مصطفیٰ کریم کی سیرت بھی نظر آئے گی، مصطفیٰ کی صورت بھی نظر آئے گی۔ یہی تو وجہ ہے کہ حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا جب قیامت کے دن پل صراط سے گزرے گی نا تو عرش اعظم سے آواز آئے گی یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمۃ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی الصراط۔ اے محشر والو اپنی آنکھیں جھکاؤ، آنکھیں نیچی کرو اور سروں کو جھکاؤ، آنکھیں بند کرو، حتی تمر فاطمۃ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی الصراط، کہ ابھی فاطمہ الزہرا 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں پل صراط سے گزرنے والی ہے، پل صراط سے گزرنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ جن کا نام فاطمہ ہو، جن کا لقب بتول ہو، جن کا لقب بتول ہو، دنیا سے کٹی ہوئی، خدا کے ساتھ جڑی ہوئی، میں نے کہا تم نسبت کرتے ہو کہ خطا پر تھی یا پھر بتول نہ کہو یا پھر اس لفظ کی نسبت نہ کرو، اس لیے کہ بتول رب نے بنایا اسے ہے جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے ہی نہیں، جو خدا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ مصطفیٰ نے تربیت ایسی کی نا کہ اگر غلام لینے آئیں تو حضور فرمائے بیٹی فاطمہ اس کے بدلے میں تسبیح بتا دیتا ہوں، وہ تسبیح پڑھ لو، وہ تسبیح پڑھ لو، غلام سے وہ بہتر ہے۔ گویا حضور نے بیٹی کی تربیت فرما دی نا کہ بیٹی فاطمہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود رہنا، عبادت و ریاضت کرنا، یہ بہت کچھ ہے۔ وہ سیدہ زہرا جن کی تربیت اس طرح ہوئی اور جن کو حضور کی بارگاہ سے اس قدر وہ تربیت اور پرورش کے انعامات ملے، اعزازات ملے، جو سرکار کی لخت جگر اور نور نظر ہو، خدا کی قسم وہ دنیا سے کیسے محبت کر سکتی ہے؟ ہاں وہ دنیا کے پلاٹ ہوں یا دنیا کی کھیتیاں ہوں یا دنیا کے باغات ہوں، انہیں ان کی کیا ضرورت رہ سکتی ہے؟ ہاں یہ تو پھر تربیت رسول اللہ پر فرق آئے گا نا کہ حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کو رب کائنات نے وہ شان بخشی ہے کہ جن کی طہارت کا اعلان خود قرآن کر رہا ہے، خود قرآن کر رہا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت عظمت اہل بیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا